یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر نا ایک تماچا ہے, اس سے کم نہیں ہے. شرم آتی ہے اس فارم کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ذی شعور آدمی جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا نا, جب وہ اس فارم کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اس نظام کا حصہ ہوں. آپ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت میں آ کے ووٹ ڈالوں. آپ صرف ایک 4 سال کے بچے کو جس کو تھوڑی سی میتھس آتی ہوگی نا, وہ بھی کیلکولیٹ کرے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے, کیا یہ مطلب میں یہ بیسیکلی یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ میں خود پیدا ہوا ہوں. NA 130 میں میں پیدا ہوا, میں نے اپنا بچپن سارا وہاں پہ گزارا. پاکستان کا سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں لاہور میں جو ہوتے ہیں وہ اس حلقے میں ہوتے ہیں, مار روڈ کے اوپر. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی رہی, ریلیاں نکالتی رہی, احتجاج کرتی رہی, وہ اس حلقے کے 6,08,000 افراد میں سے کسی ایک کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم مجھے ووٹ دو. زید دشوی صاحب میری بات تھی, لیاقت بلوچ صاحب جو کرے میرا ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا, مجھے ایک منٹ بات پوری کرنے دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس کے بعد یہ جو مہر بانو قریشی 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ملتان کے اندر. مطلب وہاں کے لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا ہے. 16,500 ووٹ. ناظرین کرام, پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ رات چھٹ چکی ہے اور اب خد و خال واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں. نتائج کے اندر بڑے پیمانے پر بڑی تبدیلیاں, یعنی جہاں پر لینڈ سلائیڈ وکٹریز تھیں انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے. رات گئے کچھ ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں, نواز شریف اور مریم نواز کی خبر آئی ہے, اور رات گئے جو خفیہ ملاقاتیں ہیں اور اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اس حوالے سے میں ایکسکلوزیو انسائیڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اب جتنے مرضی نتائج بدلیں, پھڈا پڑ چکا ہے, گلے پڑ چکا ہے معاملہ, اور اتنی آسانی سے یہ معاملہ ان کے جان خلاصی اس معاملے سے نہیں ہونے والی, یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ابھی تک کہ اگر نتائج کی بات کی جائے, ویسے تو ظاہری بات ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف کے ریزلٹس جو ہیں 150 پلس سیٹس جو ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف نے جیت جانا تھا. فارم 45 کے مطابق بھی ابھی بہت کچھ ہے اور یہ ان کے گلے پڑے گا. یہ کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جو نتائج آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں, ان کی 54 سیٹیں ہیں. نون لیگ کی 42, پاکستان پیپلز پارٹی کی 34, ایم کیو ایم کی 4 اور جمعیت علماء اسلام کی 1. یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں جو چیف الیکشن کمشنر جب کل نتائج کو درمیان میں چھوڑ کے, رکے ہوئے نتائج کو چھوڑ کے, چیف الیکشن کمشنر بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن آفس سے خفیہ مقام پر گئے. یہ بات سب نے رپورٹ کی, سب صحافیوں نے دیکھا, اور الیکشنز کے اندر جو ڈیلے تھا اس نے بہت سے سوالات کھڑے کیے. پہلے اس الیکشن سے پہلے جو پری پول ریگنگ ہوئی, لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر جو مذاق ہوا پاکستان کے ساتھ نہیں دنیا بھر میں جمہوریت کے ساتھ, یہ جو الیکشنز ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پڑھائے جائیں گے دنیا بھر میں جب کبھی ڈیموکریسی پڑھائی جائے گی, یا پھر جب کبھی پاکستان کمپلیٹلی ڈیموکریٹک نہیں ہے نا, کاغذوں میں ہے لیکن پاکستان ایک طرح سے ٹرانزیشن میں ہے, اور یہ ایک ٹوٹلیٹیرین اور اتھارٹیرین سٹیٹ بھی ہم انفارچونیٹلی ایک طرح سے ہیں. تو یہ بیسیکلی پڑھایا جائے گا دنیا کے اندر, اس پہ تھیسس لکھے جائیں گے اس ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس الیکشن کو, کہ کس طرح سے اب اس ملک کے اندر ایک اور طاقتور حلقہ ہے جس نے کلیم کیا ہے کہ وی آر دی اسٹیبلش. کہ عمران خان کی پارٹی کے بعد اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیتنا شروع ہوئے ہیں. کئی جگہ سے نواز شریف اور ان کے کئی ساتھی, بڑے ساتھی جو ہیں وہ ہار گئے, مگر اب آہستہ آہستہ کر کے یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے ایک بار پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیتتے ہوئے دکھائی ہمیں دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کی سیٹس جو ہیں وہ شروع میں یعنی کل تک جو ہے وہ ہارتے چلے جا رہے تھے, مگر اب جو ہے وہ نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ شہباز شریف صاحب, مریم نواز جو ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی سیٹس پہ جیتے جا چکے ہیں اور ریزلٹس اناؤنس کیا گیا ہے. پوری طرح سے کمپلیٹ ریزلٹ آنے میں یقیناً شام تک کا وقت ہمیں چاہیے ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگ جو پالیسی میکرز ہیں جو گورنمنٹ لاتے لے جاتے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بہرحال انہی کے انڈر رہے گی. اسی لیے شاید نواز شریف کو یہ بھی بتایا جا رہا ہو کہ آپ زیادہ خوش مت ہوئیے, اگر عمران خان جیل میں ہے
تب بھی عمران خان کے لوگوں کو ہم جتوا سکتے ہیں یا تب بھی عمران خان کے لوگ جیت سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سے عمران خان جیل گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کی جو ہمدردی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے، اور لوگوں کا خیال یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور عمران خان کو اس طرح سے اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر اریسٹ کر ہی لیا ہے تو ایک کے بعد ایک کیسز جو ان کے خلاف بنائے گئے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر عمران خان کو فیورٹ ہی بنا رہے ہیں۔ مگر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی جو ہے بہت زیادہ پاور میں آ گئی، زیادہ لوگ جیت بھی گئے، تب بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر نہیں لایا جائے گا۔